السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاضی محمد عمران، اور آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہندوستان کے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر نئے مظالم کا طریقہ واردات۔ جیسا کہ پوری ریاست جموں کشمیر کی عوام یہ جانتی ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان نے طرح طرح کے مظالم ڈھانے کے بعد اب ایک نیا طریقہ واردات اختیار کیا ہے، کیونکہ ہندوستان 5 اگست 2019 کے بعد یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ہندوستان جو ہے مقبوضہ کشمیر کا کنٹرول جو ہے مکمل سنبھال لے گا اور تحریک کی آزادی کو مکمل ختم کر دے گا۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان نے وہاں ایکسٹرا فوجیں لگا کے، ایکسٹرا ایجنسیاں تعینات کر کے بھی یہ دیکھ لیا کہ کشمیری جو جموں کشمیر کی جو عوام ہے وہ ہندوستان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ ہندوستان سے آزادی چاہتے ہیں۔ تو اب اسی طرح سے ہندوستان نے نیا طریقہ واردات جو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ مسلمان سکول ہیں، مسلمانوں کے سکول ہیں، جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں پہ ہندو بھجن جو ہیں وہ زبردستی پڑھائے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ بانڈی پورہ کے اندر ایک سکول کے اندر جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، حالانکہ ان علاقوں میں کوئی بھی ہندو جو ہے وہ موجود نہیں، نہ اس سکول میں جو ہے زیر تعلیم ہے کوئی بچہ ہندوؤں کا۔ اسی طرح سے اس مقبوضہ سرن کوٹ کے اندر ہم نے دیکھا لٹھوں کے مقام پہ ایک ہائی سیکنڈری سکول ہے جس میں صرف ہندو اگر ہے تو ایک وہاں کا پرنسپل ہے راجیش سوری جس کا نام ہے وہ ہے، وہاں پہ کوئی بھی ہندو کا گھر نہیں، نہ ہندو کوئی بچہ زیر تعلیم ہے، مگر وہاں مسلمان بچیوں سے زبردستی یہ جو ہے ہندو بھجن جو ہے وہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جتنے بھی مسلمان ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر علماء ہے ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جب بات ہمارے دین کی آتی ہے تو پھر انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں مر جاؤں گا، کیونکہ ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر ہندوستان نے یہ جو عمل شروع کیا ہے ہماری مسلمان بچیوں سے، ہمارے مسلمان بچوں سے زبردستی گن پوائنٹ پہ جو ہے اسکولوں میں یہ ہندو بھجن جو ہے وہ پڑھائے جا رہے ہیں، تو ان پہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کو اور عوام کو بھرپور طریقے سے باہر نکلنا چاہیے۔ میں جتنے بھی آزاد کشمیر میں ہمارے کشمیریوں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی سڑکوں پہ آئیں، اور پوری دنیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ جو اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہ کون سا ایسا جو ہے قانون ہے، ایسا طریقہ ہے کہ زبردستی کسی کو اس کے جو ہے دین سے وہ دور کیا جائے، کسی بھی جو اس کا مذہب ہے اس سے دور کیا جائے، کیونکہ اگر کسی ہندو کی بات آتی ہے، کسی عیسائی کی بات آتی ہے تو انہیں انسانیت یاد آ جاتی ہے۔ یہاں پہ ان کی انسانیت اور جو ہے وہ ان کی انسانیت کے ادارے وہ کہاں پہ مر جاتے ہیں جب مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے بچوں اور بچیوں سے زبردستی گن پوائنٹ پہ ہندو بھجن جو ہے وہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی اکثریت میں ہندو موجود نہیں، جس سکول میں یہ پڑھایا گیا لٹھونگ میں وہاں پہ ایک بچہ بھی زیر تعلیم نہیں ہندو کا، صرف ایک پرنسپل ہے وہاں راجیش سوری جس کا نام ہے، وہ وہاں پہ یہ پڑھا رہا ہے، بچیوں سے زبردستی یہ پڑھایا جا رہا ہے بھجن۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہندوستان کو اور مودی کو کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے مسلمان بچوں سے اور بچیوں سے زبردستی آپ یہ ہندو بھجن جو ہے وہ پڑھا کے اس کشمیر کو فتح کر لو گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ کشمیر کا جو بچہ ہے انشاءاللہ وہ یہ بھجن نہیں پڑھے گا، وہ بلکہ اپنے اللہ کو یاد کرے گا اور نعرہ تکبیر لگائے گا، جو ہمارا مشن ہے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ لگائیں گے۔ میں مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اگر آپ آج نہیں نکلو گے تو کل اسی طرح جس طرح راجوری میں قبضہ کرنے کی کوشش کی، ایک زمین کے اوپر مسجد کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے مندر بنانے کی کوشش کی گئی، اس پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں راجوری کی عوام کو جو باہر نکلی، جنہوں نے بڑی تعداد میں پروٹیسٹ کیا۔ اسی طرح سے سرن کوٹ کے اندر جو یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں پہ بھی میں گزارش کروں گا جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی یوتھ ہے اس سے کہ وہ باہر نکلے۔ اگر آج آپ نہیں نکلے تو آج یہ 5 اگست 2019 کے بعد یہ آہستہ آہستہ آپ اسکولوں تک پہنچ گئے، اگر آج آپ نہیں نکلو گے تو کل یہ آپ کے گھروں تک بھی پہنچ جائیں گے، آپ کے گھروں میں بھی اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے تمام جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں جاگنا ہوگا اور ہندوستان کے اس مظالم کا بھرپور جواب دینا ہوگا، اور اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کشمیر کو فتح کر لے گا تو یہ ہندوستان کی بھول ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ بتا دینا چاہتے ہیں ہندوستان کو کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ وہاں پہ جو زبردستی ہمارے بچوں اور بچیوں سے یہ ہندو بھجن جو ہے پڑھائے جا رہے ہیں، ورنہ یہ سلسلہ کل جو وہاں ہندو آبادی ہے ان کے گھروں تک بھی پہنچ جائے گا، کل وہاں ان کے جو ہندو آبادی کے لوگ ہیں انہیں اغوا کر کے انہیں زبردستی جو ہے مسلمان کیا جائے گا۔ اگر یہ اس طرح کا طریقہ واردات چلتا رہا تو مجبوراً یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے گریز کیا جائے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں وہاں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے، ہمارا جینا بھی مسلمانوں کا اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو ہمارے بچے بھی اس پہ قربان ہو جائیں تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔